صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لقد جاءکم رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی آفیشیل چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان ٹرانسمیشن، اور ہر روز کی طرح آپ کے سوالات کے جوابات اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے عالم اسلام کے عظیم روحانی اسکالر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت کلام سے انشاءاللہ عز و جل آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، اور آج کی ٹرانسمیشن بہت ہی زبردست اور کمال کے موضوعات کو لے کر ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو ہمارے اس لشکر میں شامل ہیں، جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ریاضت کر رہے ہیں، وہ خاص طور پر اور عام طور پر جتنی بھی پبلک پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل آج کی ٹرانسمیشن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ ایک خوبصورت کلام حمدیہ کلام سے شروع کرتے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا 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 مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے مولا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بغیر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل
میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا مولا میرے مولا، کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ کلام کو سنا اور آپ کے کمنٹس بھی ہمارے تک پہنچ رہے ہیں، اور میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کا، کہ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے خصوصی ٹائم نکال رہے ہیں اور خاص اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ اور آج کا موضوع بھی انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی کمال کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سوال ہو، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ ہمارے نمبرز جو اسکرین پر آ رہے ہیں آپ ان پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو کانٹیکٹ کال پر نہ کر سکیں ان کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیلی گرام کے گروپ جو خواتین کے لیے الگ ہے اور جینٹس کے لیے الگ ہے، وہ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال بڑا ہی دلچسپ آیا ہے کہ کیا ایک شخص 5 وقت کی نماز اور باقی جو ارکان اسلام ہیں صرف ان پر عمل کر کے بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ طاہر بھائی، آپ کی آواز میں اللہ رب العزت نے ایک بہت درد رکھا ہے اور ایک بہت خوش آواز رکھی ہے کہ سننے والے پر اثر کرتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ بھی اپنے ٹی وی چینل سے پروگرام چھوڑ کر میرے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ آپ کو الحمدللہ کتنے ٹی وی چینل سے آفر تھی، آپ نے ان سب کو ریجیکٹ کر کے آپ نے کہا نہیں میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام کرنا ہے۔ تو آپ کا بھی شکریہ ادا۔ باقی یہ لوگ بھی مجھ سے بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ طاہر بھائی کی بھی آواز ہمیں بہت پسند ہے اور طاہر بھائی بھی ہمیں ٹائم دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تو جو آپ کا سوال ہے، میں ایک حدیث آپ کو کوٹ کرتا ہوں سبحان اللہ۔ اسی متعلق کے ہی، کہ جو آپ کا سوال بہت پیارا ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو کیا وہ ولی بن سکتا ہے؟ جی، بے شک وہی ولی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین کیا کہتا ہے اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ واہ۔ آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور جو اسلام کے ارکان ہیں اس کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا صرف یہی آپ کا دین ہے؟ واہ، سبحان تو اللہ۔ سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہی ہمارا دین ہے۔ واہ واہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، نہ میں ایک قدم اس سے آگے بڑھوں گا نہ میں ایک قدم اس سے پیچھے ہٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے رخصت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کلو دین جا رہا ہے، واہ 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 واہ، کہ سبحان اللہ۔ مکمل دین جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اب اللہ۔ سلوک اور روحانیت کیا ہے؟ جی، سلوک اور روحانیت ان ارکان کو بالکل صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا نام، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نمازی کی بات لیتے ہیں تو نماز ایک پورا سلوک ہے، جی، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اچھا، نماز ہم خالی پڑھتے ہیں جبکہ نماز ہمیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واہ، واقیموا الصلاۃ جی وآتوا الزکوٰۃ، جی کہ اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو۔ جی، لیکن نماز پڑھنے کے صحیح طریقہ کار، نماز پڑھنے کا صحیح وقت اور نفلی نماز پڑھنے کے طریقہ کار جو بزرگان دین نے سمجھائے ہیں، جو بتائے ہیں،
اصل میں وہ سلوک اور وہ روحانیت ہے. واہ. اگر ہم خالی نماز سے ہی سلوک اپنا پورا مکمل کرنا چاہیں نا تو ہم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. نماز سے سلوک کیسے مکمل ہوگا آپ کا؟ جی. سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ نماز، حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ نماز بری باتیں و بے حیائی سے روکتی ہے. جب آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نماز کی نیت کی، آپ نماز کی طرف آئے، آپ ان چیزوں سے رک گئے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا. واہ. آپ بے حیائی سے رک گئے، جی. آئی بات سمجھ میں؟ آپ گمراہی سے رک گئے، آئی بات سمجھ میں؟ اب جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اب جب نماز کی، اچھا آپ کا ایک طریقہ کار جو نماز ہے نا، یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کو تمام عبادتوں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھی عبادت جو ہے نا وہ نماز کا جو طریقہ کار ہے نا وہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کو بہت پسند ہے سبحان نمازی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو اللہ رب العزت تم کو نہیں اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. کیا کہنا. سبحان اللہ. کیونکہ جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ہم ایک ایسی شبیہ ہماری بنتی ہے کہ جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارا الف بنا ہوتا ہے. واہ. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہے بنا ہوتا ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو میم، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو میم بنا ہوتا ہے. جب ہم قاعدے میں آتے ہیں تو دال بنا ہوتا ہے. کیا بنتا ہے؟ احمد. ہاں احمد بنتا ہے. احمد کون ہے؟ واہ. اللہ رب العزت کا محبوب. یعنی کہ وہ تمہارا رب تم کو 5 وقت میں اپنے محبوب کی صورت میں تمہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نعمتیں تم پہ تمام نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب نماز سے ہم فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز مقبول بارگاہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، جی. کیا ہمیں پتہ ہے ہماری جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کامیاب ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ایک جو کیفیت ہونی چاہیے کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دوری وہ نہیں ہو رہی. تو اصل اس میں پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. وہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ ہم نماز سے کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا سب سے پہلی قبولیت کی نشانی ہماری یہ کہ ہم بے حیائی سے رک جائیں گے. سبحان اللہ. جب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ بری باتیں اور بے حیائی سے رک گئے اور آپ کو دوسرے وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی گئی ہے، سبحان اللہ. تو سمجھ لینا کہ تمہاری ایک وقت کی نماز مقبول ہے، بارگاہ ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہمن صلاتہم ساؤن، کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں. جی جی جی. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساؤن، کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اچھا نمازوں سے کون لوگ غافل ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ذکر کس کا کیا گیا؟ یہاں نمازیوں کا ذکر ہوا ہے، یہاں بے نمازی کا ذکر نہیں ہوا. جی. یہاں اللہ رب العزت ان نمازیوں سے مخاطب ہے جو اپنے ہر چیز میں جلد باز کرتے کہ صرف بس ہمیں تو فرض ادا کرنا ہے. اب وہ چاہے وضو ہمارا آدھا ہوا ہے یا پورا ہوا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. صحیح. ہر چیز اہتمام کرنے کا بزرگان دین نے پورے طریقہ کار سمجھائے، اور کہا گیا ہے کہ ہر نماز اس خشوع و خضوع سے پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پتہ نہیں تمہاری سانسیں رہیں نہ رہیں. کیا کہ سبحان اللہ. اور ایک شخص سود پہ کاروبار کرتا ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ایک شخص سارے خرافات میں مبتلا ہے، خیالات فاسدہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ یہ ایسے ہی نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بڑی خرابی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب ہمیں یہ تجزیہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس زمرے میں تو نہیں ہیں؟ صحیح. اچھا کیا ہم اس زمرے میں تو نہیں ہیں؟ اگر ہم اس زمرے میں تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جی. پھر ہمیں کون سکھائے گا؟ پھر ہمیں کون پڑھائے گا؟ پھر ہمیں کون ٹائم دے گا؟ پھر ہماری نمازوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی معاملات کے لیے، یہی کام کے لیے بزرگان دین نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی. سبحان اللہ. خالی نماز سے ہی جو نا آپ کا پورا سلوک طے ہو جاتا ہے، آپ کے اللہ اکبر سے لے کے سلام تک آپ کا پورا سلوک طے ہو جاتا ہے. اور نماز کی معراج ہی یہی ہے. سبحان اللہ.
سبحان کہ اللہ، آپ اس کو اس طریقے سے پڑھو کہ جس طریقے سے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیا گیا، سبحان اللہ، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز کے اندر اب ظاہر سی بات ہے اب ہم خیالات کو جتنا روکنے کی کوشش کریں گے اتنے ہی خیالات آئیں گے۔ اب ہم نے لوگوں کی اصلاح کس طرح کی آپ کو پتہ ہے نا اچھی طرح سے، ہم نے ہمارا ایک الحمدللہ سورہ قریش کا ایک لشکر ہے پورا، جی جی ہمارا ایک پورا روحانی سفر چل رہا ہے۔ جی جی، اب ہم نے جو ڈاٹ کی پریکٹس کی ہے نا وہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہماری یکسوئی ایک جگہ پر ہو۔ اور اب الحمدللہ میں یہ بات مجھے خوشی اور فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ 75% لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں نماز میں ایک مزہ آتا ہے، ایک خوشی و خضوع میں حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہمیں توجہ اتنا ایک سرور ملتا ہے کہ توجہ اب ہمارے اندر جو خیالات فاسدہ ہیں نا وہ اب ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جس جگہ وہ خزانہ ہوگا تو چور تو آئے گا چوری کرنے، ابے بھائی تو اس کو روکا کیسے جائے؟ صحیح، ہم نے وہ طریقہ کار سمجھائے کہ اس کو تم کیسے روکو، سبحان اللہ، ہم نے وہ پریکٹس کے طریقہ کار سمجھائے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے سمجھائے، ہمیں بزرگان دین نے سکھایا، ہمارے پیر و مرشد نے سکھایا، ہمارے پیر و مرشد نے بڑی ریاضتیں کی اس کے اوپر۔ اب جس طرح ہمارے بزرگان دین نے ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں تیار کرا، ہم بالکل اسی طریقے سے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ کچھ نہ کریں، آپ سے توجہ کی پریکٹس کریں نا، آئی بات سمجھ میں، اور توجہ کی پریکٹس ہے آپ نماز پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کو اتنا سکون قلب ملے گا۔ اچھا نماز میں ایک کیفیت ہوتی ہے ہماری، اچھا نماز میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم روحانیت کو کیسے محسوس کریں گے اپنے اندر؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ نماز ہم نے پڑھی، ہمیں سکون سا ملا، ہم گھر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ کیفیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، جی، وہ اسٹل برقرار نہیں رہتی، قائم نہیں ہوتی، وہ قائم نہیں ہوتی۔ اصل میں اسی کیفیت کو قائم کرنے کا نام روحانیت ہے۔ واہ، ایک تو یہ ہے نا کہ ایک کیفیت ہوئی، کچھ دیر رہی، اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی، لیکن ایک کیفیت ہے ہی رہی اور اس کے بعد وہ مستقل رہی، اور پھر آپ اس وقت تک رہی کہ جب دوسرے نماز کا ٹائم ہو گیا، واہ، پھر آپ نے پڑھی، پھر آپ کی بیٹری چارج ہو گئی، پھر آپ کی وہی کیفیت رہی۔ اور اس کیفیت میں رہنے کا نام روحانیت، اور رہنے کا نام ہی عبادت، اور آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ واہ، یہاں تک کہ آپ کا دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے، آپ کا بولنا بھی عبادت ہوتا ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہوتا ہے، آپ کا پھرنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہاں رکے ہوئے کہ جی تسبیح پکڑ لی ہے کہ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش مگر ہوش نہیں ہے۔ ہم نے یہ ہوش دلانا ہے لوگوں کو، ہمیں یہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ تم اس راستے پہ آؤ گے نا تو تمہارے لیے سب سے بہترین سفر اور مختصر سفر جو نا نماز سے بہتر نہیں ہے کوئی۔ سبحان اللہ، اچھا اب ہم اس کیفیت کو قائم کیسے کریں گے؟ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے نماز کی ایک ترتیب بتائی تھی ترتیب بتائی، جی بالکل کہ بتائیے، نماز ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اب جو نئے لوگ میرے مسافر ہیں، جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب وہ سمجھ لیں کہ ہمیں نماز کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں نماز کس طرح پڑھنا چاہیے کہ جو ہمارے اندر کیفیت ہے وہ ہمارے اندر قائم مقام رہے، ہمارے جو دلوں کے اندر جو سمجھ لیں کہ جو کالے کالے دھبے پڑ گئے ہیں، جو گرد جم گئی ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان پردوں کو بھی صاف کر دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نا گناہ گار کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا نیک لوگوں کے قریب نہیں ہوتا وہ۔ اللہ اکبر، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، جی سر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ واہ واہ واہ، تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے، اور نیک بندے سے زیادہ قریب ہے، اپنے ولی سے زیادہ تمہارے قریب ہے، کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے۔ پتہ ہے کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ کہ یہ ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جب قبول کر لیتا ہے نا اس کی توبہ کو، تو آئین واحد میں، یعنی کہ ایک آن میں، ایک لمحے میں، ایک لمحے کا بھی ایک مختصر حصہ کرے نا تو وہ ان ولیوں کی صف میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو 70 سال عبادتوں میں ان کو وہ مقام ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ میں اپنی بات مکمل کر لوں نا، لوگوں میں تشنگی رہ جائے گی۔ ضرور کالز کا بھی سلسلہ، کیونکہ آپ سے لوگ بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں آپ کال لے سکتے ہیں۔ جی ایک کال ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद शहनवाज बात कर रहा हूँ इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाहनवाज साहब, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैंने अपना इस्तिखारा कराया था कॉल सेंटर में, तो उससे मुझे पता चली कि मुझे कोई रूहानी मामला भी नहीं है और मेडिकल मामला भी नहीं है। और जब मैं डॉक्टर से मिला यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने कहा मुझे OCD है। मुझे डॉक्टर साहब कोई भी चीज़ को बार बार करता हूँ और उस चीज़ को नहीं सोचता हूँ करूँ तो घबराहट बेचैनी लगती है। वहम और वसवसे का बहुत शिकार हूँ डॉक्टर साहब। शाहनवाज साहब, आपकी वालदा का क्या नाम है? मेरी वालिदा का नाम है सायरा परवीन। अच्छा, एक लफ्ज़ है सारा, एक है सायरा। सायरा, सायरा, ठीक है। SAIRA। और कुछ इसके अलावा पूछना चाहते हैं? जी नहीं डॉक्टर साहब, बस इसी इसी की वजह से बहुत बेचैन रहता हूँ, हर चीज़ को बार बार बहुत घबराता हूँ। ठीक है शाहनवाज साहब, आप एक काम ये कीजिए कि असर और मगरिब के दरमियान या अल्लाह या रहमानो या रहीम आप 500 मरतबा रोज़ाना 21 दिन पढ़ें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इससे आपके मकासद मुकम्मल पूरे होंगे और जिस परेशानी में आप गिरफ्तार हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपके लिए बेहतरी होगी। और बाकी हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आएगी तो हम ज़रूर कॉल्स की तरफ भी चलेंगे। डॉक्टर साहब ने इतने खूबसूरत अंदाज में 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। जी जी, आप पूछिए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को नेक्स्ट मुझे थोड़ा सा सवाल का देखना पड़ेगा कि सवाल किसी तरीके से आपको पता ना चले, क्योंकि मेरे 2-3 सवालों का जवाब आपने उसी एक सवाल के अंदर दिया है। अल्लाह पाक आपके रूहानियत में, आपके नूर इरफान में इजाफ़ा फरमाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं? सर मैं सऊदी से बात कर रहा हूँ, बिलाल। जी जी बिलाल साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? में चाबी है बात में वही हिसाब से ना। जी बिलाल साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ। 40 आज हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो उनकी जो नमाज है ना, मेरी 40 दिन आज हो गई थी, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप पढ़ सकते हैं। आप आज जो सूर्य गुरज पढ़ना है उसमें हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना ही हजरत? नहीं, सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना है आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़े ही खूबसूरत तरीके से बात आज चली सलूक पर और आसान सलूक पर। नमाज से आसान यकीनन सलूक का कोई रास्ता ताहिर भाई, नहीं नमाज से होगा। आसान कोई सलूक है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल। और इसके बगैर सलूक मुकम्मल ही नहीं है। अच्छा, नमाज के बारे में एक रिवायत है, सरकार आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, वरना अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। बेशक। तो इस पर भी थोड़ी आप रोशनी डालिए, क्योंकि बात नमाज पर सलूक की चल रही है, तो हम चाहते हैं कि ये दो कैफियत क्या हैं। देखें, सबसे पहली कैफियत ये है कि तुम अपने रब को देख रहे हो जी, जब नमाज की हालत में हो। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जब तक हमारी तवज्जो एक जगह पे मरकूज़ नहीं होगी तो हमारे में कोई किसी किस्म की कैफियत पैदा नहीं होगी। सही। अब अक्सरियत में कुछ लोग ये करते हैं कि तसव्वुर के अंदर खाने काबा को लेकर आते हैं, काबतुल्लाह को लेकर आते हैं। जब तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह अकबर, तो किबला की तरफ तो रुख होता है उनका, लेकिन वो तसव्वुर करते हैं कि काबे का तसव्वुर करें, और ये सबसे कामिल तसव्वुर है। सही, कि वो महसूस करें कि हम इस वक्त बैतुल्लाह के हम अंदर इस हैं। वक्त बैतुल्लाह के आते में हैं, या बैतुल्लाह हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ मकसद ये है, अब जब हमारा ये तसव्वुर कायम नहीं होता ना, तो फिर हम तसव्वुर ये करें कि हमारा रब हमें देख रहा है। वाह। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। जी, आई बात समझ में? अब मसला ये कि जब हम इबादत के लिए तवज्जो अपनी एक जगह लेकर आते हैं, अपने अंदर से ख़यालात फासिदा को दूर करते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तो हमारे अंदर एक कैफियत बनती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम वज़ू करते हैं ना,
75% نگیٹیوٹی ہماری وضو کے ذریعے نکل جاتی ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. یعنی کہ ہمارے دماغ کو اور ہمارے قلب کو سکون وضو سے پڑتا ہے. سبحان اللہ. 75% وضو سے ہمارے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, حدیثوں میں نہیں ملتی بات کہ وضو کر, جو لوگ وضو سے رہتے ہیں, جو لوگ وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں, بروز محشر ان کے چہرہ چمکتا ہوا ہوگا, واہ واہ. ان کے ہاتھ چمکتے ہوئے ہوں گے. جی بالکل بالکل. حدیثوں میں ملتی ہے نا میں یہ بات. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو آپ کے لیے ایسا ہے کہ آپ کی 75% آپ کی نگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے وہ. کیا کہنا, سبحان اللہ. اور وضو کو اگر ہم صحیح طریقے سے خالی وضو ہی کریں نا تو سمجھ لیں کہ ہمیں آدھی عبادت کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جو 25% ہمارے اندر کی کمی ہوتی ہے نا, پھر وہ نماز پوری کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اگر ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں, اسی جگہ پر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا خاص سوال ہے کہ آپ نے میاں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا, میاں حضور کی نماز. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم بریک کی طرف چلیں گے اس سوال کے بعد. میاں حضور ہمیشہ تنہائی میں نماز پڑھنا پسند فرماتے ہیں, کمرے میں کوئی نہ ہو. صحیح. اور میاں حضور کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر میاں حضور وضو کر کے نماز کی جانب بڑھتے ہیں نا, پنکھا کھلا ہو یا بند ہو, ایسی چل رہا ہو یا بند ہو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ جب وضو کر کے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم ٹاول ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد جب پنکھا بند ہوتا ہے, گرمی لگ رہی ہوتی ہے, ہم پنکھے کو بٹن کر کے کھلواتے ہیں اور بچے کو آواز دیتے ہیں کہ پانی جلدی سے لے کر آ جاؤ. صحیح. یہ تو ہماری ایک ظاہری ہوتا ہے. ہم نے میاں حضور کو دیکھا, میاں حضور ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. میاں حضور خالی وضو کرتے ہیں, جہاں نماز بچھی ٹھیک ہے, نہیں تو فرش پہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں میاں حضور. میں نے ایک دفعہ میاں حضور سے کہا, میں نے کہا آپ فرش پہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حکومی سجدہ کس پہ کرنے کا تھا؟ مٹی پر. اللہ اکبر. فرش پہ نماز سجدہ کرنے کا حکم ہے نا آپ کو, زمین پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے نا. اور یہ مصلی تو یہ خیر ہم لوگوں نے بعد میں ہماری آسانی کے لیے آئے. اللہ اکبر. اللہ. اور میاں حضور جب نماز کا اہتمام کرتے تھے, اتنا سکون سے نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ مجھے کام پڑ گیا اور میاں حضور نماز میں کھڑے ہو گئے تو میں سمجھ لیں طاہر بھائی میں 10 سے 15 منٹ کھڑا ہی رہا کہ کب سلام پھیریں. واہ. سبحان اللہ. اور ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی, یہاں تک کہ سلام بھی پھیر لیتے تھے نا تو ہماری ہمت زبان سے کچھ کلام کرنے کی نہیں ہوتی تھی. ہم کھڑے ہوتے تھے, جب میاں حضور سلام پھیر کے گردن ہلاتے تھے نا تو پوچھتے تھے کیا ہوا, پھر ہم بتاتے تھے یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے اچھا رکو میں آ رہا ہوں ابھی. اللہ اکبر. اور نماز کی حالت میں جب میاں حضور ہوتے تھے نا, ان کو بچوں کا شور شرابہ یہ وہ کوئی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا چیزیں. نہ وہ کبھی کسی کو منع کرتے تھے بچوں کو, چلو جاؤ یہاں سے شور نہیں کرو, یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. نہیں, کچھ نہیں کہتے تھے. بچے تنگ کر رہے ہوتے تھے, بچے شور کر رہے ہوتے تھے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, میاں حضور اپنی نماز میں مشغول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ نماز کی بات کرتے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں میاں حضور کو رات کے وقت سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جب کبھی بہت شدید بیمار پڑے نا تو صرف لیٹے, آنکھ بند کی اور آنکھ کھول لی, اس میں بھی غافل نہیں ہوئے. اتنی شدید حالت میاں حضور کی, میاں حضور ہاسپٹل میں ایڈمٹ, لیکن میاں حضور اپنے کام اور اپنے معاملات سے غافل نہیں ہوئے. اللہ. کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اللہ. بے شک بے شک. اور اللہ رب العزت جس کو جیسے آزماتا ہے نا, پھر اس کو مقام و مرتبہ اپنی شان کے حساب سے بخشتا ہے, ویسا ہی عطا فرماتا ہے. ویسے ہی عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. بہت ساری کالز ہمارے ساتھ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ
قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. زیادہ تر لوگ ڈاکٹر صاحب کی آواز کو سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک کیفیت جو ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز سے بنتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں کوئی ایسا موقع ملے جس سے ہم ڈاکٹر صاحب سے خود لائیو بات کر سکیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں خاص طور پر کہ جتنے ہمارے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ شیئر کیا کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اس پیغام کو بھی شیئر کریں, ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں. اور ناظرین آئیے ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں؟ اپنا نام بتائیے. جی میری بہن میں سن رہا ہوں آپ کو. جی مجھے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے نا بہت برے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ مطلب ڈیلی ہی یہ ہو رہا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ زیب النساء. کیا نام ہے؟ زیب النساء. زیب النساء. اور آپ کی والدہ کا نام؟ نسیم. زیب النساء اور نسرین. نسیم. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اوکے, چلتے ہیں اور اگلی آپ کی کال کی دعا بھی جانب. چاہیے تھی. جی میری بہن, میری تمام دعائیں آپ دیکھنے والوں کے لیے ہیں, سننے والوں کے لیے ہیں, اور میری تمام محبتیں آپ لوگوں کے لیے ہیں. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. اچھا میری بہن زیب النساء اور نسرین, آپ فرماتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ مجھے برے خواب آتے ہیں. جی اچھا آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹا کریں نا, تو آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا قدوس ہو, سینے پر ہاتھ رکھ کے یا قدوس ہو 70 مرتبہ پڑھا کریں, اور پڑھنے کے بعد دم کیا کریں, اور پھر ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے. اور کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں. سبحان اللہ. تو صدقے بھی جو نا ہمیں وباؤں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. اور برے خواب جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں انٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آنے والی باتوں کے لیے, آنے والے مقاصد کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس رمضانی ٹرانسمیشن کے اندر خواب اور آپ کی تعبیر کا بھی سیشن رکھیں گے, جس کے اندر آپ ہم سے اپنے خواب بھی بیان کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور اس کی تعبیر بھی ہم سے جان سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں اگلی کال کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی طاہر. جی طاہر صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا شکر جی, اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. خیر مبارک آپ کو. آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں رمضان شریف میں, اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی مطلب نواز دے, اور ہمارا یہ رمضان جو ہے خیر و عافیت والا, برکت والا ہو, ہم اس رمضان سے اچھے طریقے سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں, اپنی دنیا بھی سوال اور اپنی آخرت بھی سوال. جی ٹھیک ہے. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ناظرین بہت ساری کالز ڈاکٹر صاحب کے لیے ہیں, اور آپ لوگ تمام میرے دیکھنے والے, میرے سننے والے, میرے چاہنے والے, آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کال جب کریں تو مختصر سوال کریں, مختصر بات کیے, تاکہ اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ہم ٹائم دے سکیں. جی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر دروازی شاذلی سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہا تھا تو آپ نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ میاں حضور پر جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اذکار تعلیم کیے تھے یا ان پر جو عنایات تھی تو وہ بتانی تھی, تو بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن وہ نہیں آپ نے ابھی تک بتائی, تو ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھیے گا. جی اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاذلی, ڈاکٹر شاذلی سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام محمد شجاع. جی شجاع صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب لائیو ہیں, آپ بالکل بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے. ہمارے ساتھ لائیو ہے.
ये मेरी वालदा से बात कर रहे हैं, आपको सारी डिटेल बता जी जी मेरे बहन, आप ज़रा मुख्तसर बात कीजिए और जल्दी बात कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। अच्छा, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे जो कॉल्स का सिलसिला, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, अली बात कर रहा हूँ, कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ये इजाज़त लेनी थी कि पहले प्रोग्राम में ना उन्होंने कुछ हांडी का अमल बताया था, आप कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो जाए। जी मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ने ना पहले प्रोग्राम में एक हांडी का अमल बताया था सूरह कलम से, जी जी उसकी इजाज़त लेनी। जी जी डॉक्टर साहब इजाज़त लेना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल शुदा साहब, और मेरे भाई आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, और अल्लाह ताला से बरकत अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, खुशामदीद नाजरीन, हम वक्फे के बाद वापस आ चुके हैं और कॉल्स का एक लगातार सिलसिला है, तो आइए बढ़ते हैं अगली कॉल की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम के बाद आप जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं, लाइन ड्रॉप होगी। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं? जी नियामत बोल रहा हूँ। जी नियामत साहब, आप ने कल भी कॉल की थी और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल डॉक्टर साहब से वो गुजारिश की गई थी, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक दिन रखेंगे जिसमें जो लोगों को जो है वो बैत भी ली जाएगी इंशाल्लाह। सब लोग इंतजार फरमा रहे हैं इस चीज़ का। जी आप लोग अभी कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ख़ूबसूरत दिन, ऐसा दिन जिस दिन बाकायदा एक होगा माहौल, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे फ़रमाया है कि इंशाल्लाह उस दिन हम बाकायदा बैत लेंगे, लाइव बैत भी होगी, और आप अहबाब भी गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारे सिलसिले में बैत होना चाहते हैं, या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगली कॉल। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम काशिफ है, मेरा नाम। जी काशिफ साहब, क्या सवाल है आपका? जी मेरा डॉक्टर साहब की बारगाह में सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जैसे हम आम लोग हैं, हम लोग सूरह कुरैश के लश्कर में किस तरह शामिल हो सकते हैं? जी मेरे भाई, सूरह कुरैश के जो लोग आम लोग हैं जो सूरह लश्कर में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी इब्तिदा कम से कम 313 मरतबा सूरह कुरैश जो लोग पढ़ते हैं, और जब उनको पढ़ते हुए 40 दिन हो जाते हैं वो सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा बन जाते हैं।
تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے اور میری طرف سے ان تمام لوگوں کو اجازت ہے سورہ قریش کی، جو لوگ 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور میری طرف سے جو یہ عمل کرنا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے، اور خاص کر جس کو رمضان میں اجازت ہوئی ہے اس کو کمال ہی کچھ اور حاصل ہوگا انشاءاللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا قول اور فیض ہے. ڈاکٹر صاحب اتنے لوگ ہیں کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے گفتگو بھی کی جائے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے مسائل اور ان کا حل کیا جائے، تو بہت سارے لوگ کالز پر ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کالز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. جی آپ لے سکتے ہیں کال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں سفینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی بندش، رزق کی بندش ختم کرنے کا. رزق کی بندش ختم تو بعد میں نے سارا عمل کیا، تو جب میں نے جو ہے اناج اور باجرہ اور مٹھائی ڈالی تو پرندوں نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیڑوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. تو بندش ختم ہو گئی ہے یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ جی میری بہن، اگر آپ نے اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ کیا ہے یہ عمل جو میں نے آپ کو تعلیم کیا تھا تو یقیناً بندش ختم ہو گئی ہے اس کی. اور آپ اس کو اب چیک بھی کر سکتی ہیں کہ کیا میرے اوپر بندش ختم ہو گئی ہے یا ابھی بھی ہے. اس چیک کرنے کے طریقہ کار باقاعدہ طور پہ میں نے سمجھا چکا ہوں، اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. آپ میرے چینل پہ ہی آپ میری یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چیک کس طرح کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اگلی کال کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماشاءاللہ، ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن ہماری ویب سائٹ پہ بھی لائیو دیکھی جا رہی ہے. جی جی. اور ماشاءاللہ ویب سائٹ جو ہماری ہے www.drabdulwajidshazili.com، اس کے اوپر باقاعدہ الحمدللہ ہمارے کافی چاہنے والے ہیں جو ہمیں وہاں پر ویب سائٹ پہ ہمیں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ جوائن بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ لوگ رجسٹریشن بھی کروا رہے ہیں. الحمدللہ لوگوں نے کافی لیولز بھی لیے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ ایک چیز پسند آئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویب سائٹ میں آپ نے کمال کر دیا، آپ نے جو ویب سائٹ بنائی ہے نا، اور اس کے اندر آپ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب ہر چیز ہماری پہنچ میں آپ ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اور خاص طور پر اس میں آپ کی جو ویب سائٹ میں آپ نے جو لیولز رکھے ہیں، جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال اگر اس میں کوئی بندہ لگاتا ہے جی جی، تو وہ اپنی کیا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ایک اچھے طریقے سے ہر حوالے سے اصلاح کر سکتا ہے، ان کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے. اگر کسی کو جادو جنات کا مسئلہ ہے تو آپ نے ایک سال میں اگر کوئی عملیات ہی سیکھنا چاہتا ہے اور اس طرح کی عملیات سیکھنا چاہتا ہے تو آپ نے تو بڑا آسان کر دیا ہے ان کے لیے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے نا، یہ میں نے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کی سمجھ لیں بار بار اصرار پہ کیا ہے جو لوگ یورپ میں، جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ USA کے اندر، کینیڈا کے اندر، لنڈن میں اور ہر جگہ ان شیاطینی معاملات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اگر میرے پاس 100 کیسز آتے ہیں نا تو اس میں سے تقریباً 50% جو ہے نا وہ ریئل کیس ہوتے ہیں، باقی 50% کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں جو باہر ملکوں سے جو کالیں آتی ہیں نا وہ باقاعدہ اس معاملات میں اکثر و بیشتر پریشان ہوتے ہیں. اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو غیر مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور جو غیر مسلم کے درمیان لوگوں کے اندر رہتے ہیں، جب ان کی جگہیں ہوتی ہیں، جب وہاں پہ اصل میں وہاں پہ شیاطین کی کثرت طاہر بھائی زیادہ ہے. جی، اس کی وجہ ہے نا کہ ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ بھٹکتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح ہمارے دین کے اندر یہ ہے نا کہ جب کسی کی تدفین کی جاتی ہے جی جی تو باقاعدہ جب وہ 3 دفعہ مٹی جو پڑھ کے قبر پہ ڈالی جاتی ہے تو وہ اسی ہی لیے ڈالی جاتی تھی کہ جو اس کا ہمزاد ہے نا وہ باقاعدہ اسی قبر کے اندر قید ہو جائے، وہ باہر نہ نکلے. اچھا یہ طریقہ کار عیسائیوں میں بھی ہے، یہ طریقہ کار یہودیوں میں بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہی طریقہ کار مختلف، اچھا ہر سب کے طریقہ کار اپنے الگ الگ ہیں. جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیم کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں.
आई बस हमें आपने देखा होगा कि अक्सर ईसाइयों की बॉडी रखी होती है, वो उनके हाथ में कुछ होता है, वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। पढ़ रहे वो होते क्यों पढ़ रहे होते हैं? वो इसी हमजात को कवर कर जी, ताकि इससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। वाह, अच्छा, हिंदू भी जब किसी चिता को जलाते हैं, किसी को जब करते हैं ना, तो उनका भी बाकायदा तौर पे जो मसान का जो आटा होता है ना, वो बाकायदा बंधा हुआ होता है। सही। अगर आटा मसान का बंधा हुआ ना हो ना, तो हिंदुस्तान में लोगों का रहना दुभर हो जाए। वो भी अपने तरीके से उसको वो कवर उनका देखिए, हर मज़हब का अपना अलग अलग तरीक़ेकार है। अपने वो मुर्दों के साथ कैसे सलूक करते हैं, वो उनका अपना एक ज़ाती फ़ैल है, एक अपना ज़ाती उनके मामलात हैं। वो जी जी, हम उस मुतालिक कुछ नहीं कहते, लेकिन हम बताते ये हैं कि हर मज़हब में तरीक़ेकार हैं, और वही तरीक़ेकार असली इसलिए ही होते हैं कि इन हमजात, इन शयातीनों से महफूज रहने के लिए। अब कुछ लोग USA में रहते हैं, आई बात समझ। अब वो के जब यहाँ से जाते हैं, कोई ऐसा घर उनको मिल जाता है कि वहाँ पे वो चीज़ मुतासिर होती है, शरीर जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, क्योंकि वहाँ कसरत पता है क्यों है? क्योंकि एक तो वहाँ पे जो सोसाइटियाँ बनी होती हैं ना, वो जंगलों वीरानों में होती है जी। अक्सर व बेशतर। मैं आपकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी एक केस मेरे पास बाकायदा USA से चल रहा है कि वहाँ पे बाकायदा आवाज़ें आती हैं, अल्लाह, और वो कह रही डॉक्टर साहब जब से हम आपके कांटेक्ट में आए ना, अब आपके नाम की आवाज़ें आती हैं, और चीखने की आवाज़ें आती हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। सही, कि वो शाज़ली से कहो कि वो हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हम जा रहे हैं। माशाअल्लाह। उसकी वजह यही है, ये इसी को कहते हैं तवज्जो, इसी को कहते हैं बुज़ुर्गों का फैज़, इसी को कहते हैं सिलसिले का करम, सुभान जो इलाज व मुआवजा करते हैं। सुभान अल्लाह। अब एक शख्स USA में और एक शख्स पाकिस्तान में, तो बाहर मुल्क में बैठ के भी आसानी से इलाज होता है। ज़रूरी नहीं कि आप सामने होंगे तो आपका इलाज होगा, बिल्कुल सही, बशर्त इलाज करने वाला हो, बहुत तो खूब, हर चीज़ में आसानी होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कामयाब रमज़ान, और कामयाब रमज़ान में जिस तरह और बहुत सारे पहलू हैं, इसी तरह सबसे कमाल का पहलू रमज़ान एहसास का नाम है। तो हमारा एक पूरा प्रोग्राम अलग से आप डॉक्टर साहब के इसी चैनल पर देख चुके हैं, चैरिटी विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली। तो उसके लिए भी आप अहबाब ज़रूर उसमें शामिल हों। अकाउंट्स नंबर वगैरह, उसकी पूरी डिटेल्स आप पूरी दुनिया में कहाँ से भी हों, वो इस ट्रांसमिशन में ही आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें नज़र आ रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उससे भी तमाम अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो टीम है, आप कोशिश कीजिए कि अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर साहब का यूज़ होता है। हमारी टीम में से किसी बंदे का अकाउंट भी यूज़ नहीं होता, और हमारे नंबर्स भी इस काम के लिए यूज़ नहीं होते। जो हमारी वेबसाइट पर दिए गए हैं, जो हमारे यूट्यूब के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पर लगी हुई हैं, उस अकाउंट के अलावा डॉक्टर साहब की टीम में भी किसी को ना भेजें। ये मैं आपको ऑन ईयर कह रहा हूँ, ताकि कोई बंदा कल को ये ना कहे कि कोई चीज़ जो थी वो पहुँची नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल टीम का ये काम है कि जो चीज़ें आप डॉक्टर साहब तक पहुँचाएँगे, उसकी रसीद आप तक पहुँचाना, ये टीम का काम है। और आपने इस काम को ईमानदारी के साथ, जिस तरह आप अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, ज़रूर बताएं कि आपका क्या मकसद है, आप किस मकसद के लिए दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल डॉक्टर साहब पूरी ईमानदारी के साथ, और जिस तरीके से आपने देखा है कि पहले भी जो आपको बताया जाता है डॉक्टर साहब की तरफ से, वो पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ बताया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे चैरिटी बॉक्स में भी एक अच्छी अमाउंट डालेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये हिस्सा सिर्फ रमज़ान तक नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका और हमारा साथ जब तक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी आपके और इस सिलसिले में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जिस मकसद के लिए चैरिटी करते हैं, कोई अपने ज़कात की सूरत में करता है, कोई फ़ितरे की सूरत में करता है, कोई फ़िदिये की सूरत में करता है, कोई सदक़े की सूरत में करता है, कोई नजराने की सूरत में करता है, या कोई शख्स ये चाहता है कि आप उसको किसी एक अच्छी जगह पे लगाएं कि जो आपके लिए सदका जारिया हो। ये आपके तमाम आपकी नेकियां होती हैं। ये सारी नेकियां जो ना मेरे पास आप लोगों की अमानत हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अमानत जिस जगह आप जहाँ लगाना चाहते हैं ना, कि वहाँ पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं। बाकायदा हमारा पेपैल का भी अकाउंट्स है,
اور اس کا بھی لنکس ہمارے ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا, اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہے, اور اس میں ہمارے ایزی پیسے کا بھی ہے, اور جیس اچھا ایزی پیسہ اور جیس کیش یہ میرا اپنے پرسنل نمبر پر ہی ہے, اور اس میں فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ بھی محمد واجد میرے ہی نام سے ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے کسی بھی ٹیم ممبرس کا کوئی اکاؤنٹس اس میں ہمارے سیشن کے اندر یوز نہیں ہوتا ہے, اور ہم نے مینشن بھی نہیں کیا, ہم نے مینشن بھی نہیں کیا اور یوز اور بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 1 ٹرک آج اتر چکا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں تقریباً 500 کلو تک آٹا اور چاول اور بھی اناج ہیں مختلف. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ چیزیں پیک ہونی شروع ہوں گی. جب پیک ہو جائیں گی, جن لوگوں کی انٹریاں ہمارے پاس موجود ہیں, باقاعدہ ایڈریس موجود ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ تک یہ خود پہنچ جائے گا. ہم نے یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہم نے یہ رکھی ہے کہ ہم خود ہماری ٹیم کے جو ممبرز ہیں نا وہ خود لوگوں کے گھروں میں جا کے ان چیز کو پہنچا دیں گے. اگر کوئی شخص پنجاب میں ہوتا ہے طاہر بھائی, ہم نے وہاں کا بھی انتظام کیا ہے الحمدللہ کہ وہاں بھی اس کے ذریعے پہنچا دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. ہم یہ پورا نیٹ ورک ہمارا صرف کراچی میں نہیں ہے, یہ ہمارا پوری دنیا میں ہو, پورے پاکستان میں. آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کال کر کے آپ آزما کر دیکھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دروازے آپ کو پارسل مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمارے باقاعدہ طور پہ پوری انٹریاں موجود ہو رہی ہیں. ہم سے جتنا ہوگا ہم کریں گے, اور جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو رہا ہے, میں اپنا سب کچھ لگا دوں گا آپ لوگوں کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت رمضان میں تو دیکھیں یہ خاص بات ہے کہ رمضان میں کرنے سے کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آتی ہے. میں نے یہ بات میاں حضور کو بھی دیکھی ہے کہ جب رمضان آتا ہے نا, میاں حضور کا ہاتھ کشادہ ہو جاتا ہے. ویسے تو الحمدللہ ہے ہی, لیکن رمضان میں وہ 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. میاں حضور اس کو اور وسیع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی برکت ہے جو پورا سال میں لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہم انہی کے راستے پہ اور انہی کے پیچھے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, موضوع تو جس موضوع پر بھی بات کریں, آج آپ کا ایک باقاعدہ موڈ بنا ہوا ہے بات کرنے کا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کل ایک بات ہم نے کی تھی خوشبوؤں کے سفر پر, تو آج بھی کسی سورہ پاک کے حوالے سے آپ ضرور بتائیں. جس طرح کل آپ نے ایک بخور بتایا سورہ فاتحہ کے حوالے سے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے, اور مختلف وہ صورتیں جو زیادہ تر لوگوں کے اعمال میں رہتی ہیں اور لوگ ان کے وظیفے پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے ان کی روحانیت کی آسانی کے لیے اور ترقی کے لیے آپ بتایا کریں گے. اچھا, پہلی بات آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو سیکھ لیں کہ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ میری بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. اب ایک شخص سورہ قریش کا عمل کر رہا ہے, میں نے اس کو سورہ اخلاص کا عمل بتایا, سورہ فاتحہ کا عمل بتایا. اب ایسا نہیں کہ اس نے سورہ قریش کے عمل کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ پڑھنے شروع کر دینا ہے, ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. اب سورہ فاتحہ ان لوگوں نے پڑھنا ہے جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں. آپ کو نہیں تو آپ 7 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, آپ کو فیض ہوگا. لیکن جب کبھی زندگی کے اندر آپ سورہ فاتحہ کا عمل کرنا چاہیں تو آپ کی اجازت زندگی بھر برقرار رہے گی. جب آپ سورہ قریش کے عمل کو مکمل کر لیں گے, اس کی دعوت تک آپ پہنچ جائیں گے. ابھی ہم سورہ قریش کے عمل چل رہے ہیں, ہمارے اعمال چل رہے ہیں, پھر ہم اس کی مکمل زکوٰۃ پر آئیں گے, پھر ہم زکوٰۃ صغیر کبیر پر آئیں گے, پھر زکوٰۃ اکبر پر آئیں گے. سبحان اللہ. جب ہماری زکوٰۃ اکبر طاہر بھائی پوری ہو جائے گی نا, اس کے بعد پھر ہم دعوت کا سلسلہ شروع کریں گے سورہ قریش کی. جب ہمارا سورہ قریش کا پورا چیپٹر اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا, جب اس کی فیوزات, اس کی برکتیں آپ لوگ حاصل کر لیں گے, اور جب کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے بعد پھر آپ کا دل کرے گا کہ اب میں دوسرا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤں. دوسرا دروازہ کھٹکھٹانے سے مراد کہ میں اب دوسرا عمل بھی کوئی شروع کروں, تاکہ ایک عمل میرا مکمل ہو گیا, اب میں دوسرے عمل کی طرف بڑھتا ہوں. اب ہماری کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے عمل کی اگر ہم کوئی خواص ہم سن لیتے ہیں, ہم اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں, ہم یہ والا عمل چھوڑ کے ہم دوسرے عمل پر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر جب ہم اس میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ہم اس کی جگہ دوسرا عمل شروع کر دیتے ہیں. ایک
لوگوں کی زندگی ضائع ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے. اللہ اکبر کبیر. ثواب ضرور ملا ہے. دیکھیں کوئی بھی عمل آپ کا رائے گا نہیں ہے. آپ کو فیض ضرور ملے گا, آپ کو ثواب ضرور ملے گا, آپ کے کام ضرور آئے گا, لیکن ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوا جن کے لیے آپ کرنا چاہ رہے تھے. بالکل ٹھیک. اور الحمدللہ جن سلاسل کا, جن تعلیمات کا میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے خوشبوؤں کے سفر میں, یہ آپ لوگ اپنے پاس ایک نوٹ کرتے رہیں, ایک نوٹ بک بنا لیں. سبحان اللہ. طاہر بھائی آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد یہ سیریز ہماری چلتی رہے گی. رمضان کے بعد بھی چلتی رہے گی اور رمضان میں بھی چلتی رہے گی یہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا خوشبوؤں کا سفر. انشاءاللہ. کیونکہ خوشبوؤں کا تعلق, روحانیت کا تعلق اور رنگوں کا تعلق بالکل ساتھ ساتھ ہے. ابھی خوشبوؤں کا سفر چلا ہے, پھر ہمارا رنگوں کا سلسلہ بھی شروع ابھی رنگوں پہ ہوگا. اچھا, رنگوں کی بھی اپنی اہمیت ہے. سبحان اللہ. اچھا, رنگوں کے بھی اپنے ایک مزاج کے مطابق موافق آتے ہیں. بالکل صحیح. ہر انسان کو ہر رنگ بھی سوٹ نہیں کرتا. مطلب یہ نہیں کہ میں نے آج وائٹ کلر پہن لیا تو میں اچھا نہیں لگ رہا, میں نے بلیک پہن لیا تو ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. رنگوں کا تعلق بھی انسان کی روحانیت سے ہے. واہ. وہ کیسے, وہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا رنگ آپ پہ کس مزاج پہ کب غالب آتا ہے. یعنی رنگ کا دن کے ساتھ بھی تعلق ہوگا. بالکل, ہر ساتھ سے تعلق ہوتا ہے رنگوں کا. کیوں کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل کریں, آپ نے بلیک رنگ کا آپ نے چادر استعمال کرنی ہے, سبز رنگ کی آپ نے چادر استعمال کرنی ہے, آپ نے سفید رنگ کا احرام استعمال کرنا ہے. آپ نے اچھا بعض اوقات کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لال رنگ کا احرام پہنا جاتا ہے, لال رنگ باقاعدہ لپیٹا جاتا ہے احرام کی طرح, جو سرخ ہوتا ہے پورا. اور سورہ مزمل کے کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جس میں سیاہ رنگ کا احرام باندھا جاتا ہے. آئی بس سمجھ. اور سورہ اخلاص کا ایک طریقہ وارثیہ سلسلے میں ایسا ہے کہ جس میں زرد رنگ کا احرام باندھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ رنگوں کی اہمیت ہے تو لوگ بزرگان دین نے باندھا ہے نا, اور حکم دیا ہے نا. بالکل. وہ اہمیتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے. کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص پہ کبھی شریر, جنات, شیاطین اس پہ حملہ آور نہیں ہوتے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو, آپ کے گھر میں برکتیں ہوں, آپ کا گھر شیاطین سے, جناتوں سے, جادو سے محفوظ رہے, تو آپ آیت الکرسی روزانہ پڑھا کریں. سبحان اللہ. ہم لوگوں کا ایک معمول تو یہ کہ ہم فرض نماز کے بعد فوری طور پر آیت الکرسی پڑھتے ہیں, جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جی جی. کہ اس کی فضیلت, اس کے فضائل یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سخت مرتا ہے تو اس کا ایک قدم دنیا اور دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے اس کا. یہ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت. سبحان اللہ. یہاں تک کہ میاں حضور آیت الکرسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا اپنی زندگی میں کسی بھی مراحل میں عمل کر لیتا ہے تو طاہر بھائی اس کی نگاہ جہاں تک اٹھتی ہے وہاں تک شیاطین جنات جل جاتے ہیں. واہ. اور 40 دن تک اس جگہ سے ان جناتوں کا گزر نہیں ہوتا شیاطین. واہ 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 واہ. یہ کس کی برکت ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کا پڑھتا ہے جی. اللہ رب العزت کی, وہ عرش عظیم کے نیچے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ عرش عظیم کے نیچے ایسے ہوتا ہے کہ جسے اس نے پورے اپنے آغوش میں لے لیا اس کو. سبحان اللہ. اور جس کی نگہبانی اللہ رب العزت خود کر رہا ہو, کیا کہیں گے. سبحان اللہ. اس کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا, آیت الکرسی کا عمل اتنی آسانی سے ہوتا بھی نہیں ہے. صحیح. اگر میں آیت الکرسی کے اعمال کے بارے میں بات کرتا ہوں نا, تو آیت الکرسی کا جو اعمال ہے نا یہ تقریباً 360 دن میں مکمل ہوتا ہے, 40 دن میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا 360 دن میں. 360 دن میں مکمل آج ٹائم انشاءاللہ بڑھتا جائے گا کیونکہ بات چل رہی ہے نا, جب بات چلے گی تو پھر لمبی ہوگی, جب ختم ہوگی تو پھر انشاءاللہ 360 دن میں یہ مکمل کیا جاتا ہے یہ عمل انشاءاللہ. اچھا, اس عمل کی اجازت ہمارے پاس الحمدللہ مداری خان وادی سے آئی. اللہ اکبر. سبحان اور اللہ. اس کی اجازت آیت الکرسی کی میاں حضور کو سب سے پہلے حضرت پیر عرفان علی شاہ صاحب نے دی تھی. سبحان اللہ. اچھا, پیر عرفان علی شاہ صاحب جو تھے نا یہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور آپ کے بچپن کے ساتھی بھی تھے.
سبحان اللہ. کل ہم نے آپ کے چینل پر آپ کے آفیشیلی چینل پر ہم نے داستان میاں حضور کے نام پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کی تھی داستان میاں حضور کے بارے میں، جس کے بارے میں میں نے مداری خاندان کے بارے میں بتایا تھا، میاں حضور کا فیض بتایا تھا پورا. بالکل. تو عرفان علی شاہ صاحب سے میاں حضور کو آیت الکرسی کی اجازت ہوئی. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ میاں حضور کو کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو ولایت عطا ہو، ولایت میں افضل مقام و مرتبہ عطا ہو، تو وہ آیت الکرسی کا ورد کرے. ورد کرے، خالی عمل نہ کرے، ورد کرے، صرف ورد کرے 7 مرتبہ روزانہ. 7 مرتبہ روزانہ اگر آپ اپنے ورد میں رکھتے ہیں نا آیت الکرسی، طاہر بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. واہ. اور جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ جنگل میں رہتے ہوں، وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں مجال ہے کہ کوئی چیز ان کے قریب سے بھی گزر جائے. اور جس پر یہ کیفیات پہلے سے وارد ہوں اس کے بارے میں وہ چیز صفائی بھی کر دیتی ہے، اس کو صاف بھی کر دیتے ہیں آیت الکرسی. بہت خوب. اچھا، آیت الکرسی کے اندر نا ایک خاصیت ہے. جی. کیا؟ آیت الکرسی جو نا سمجھ لیں کہ انسان کے جسم کے اندر نگیٹیوٹی کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے جو نا بالکل کلیئر کر دیتا ہے. جیسے آپ کے میلے کپڑے آپ نے واشنگ مشین میں ڈالے، آپ نے نکالے، کیسے دھل گئے، آپ کے کلیئر ہو گئے. اس طریقے سے انسان کا جو وجود ہوتا ہے نا، یہاں تک کہ نظر بد ہو، جادو ہو، شیاطین ہو، جنات ہو، جو بھی معاملات ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نگیٹیوٹی ہے، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منفی اثرات ہے، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موذی امراض ہے، جی. آپ آیت الکرسی پڑھ کے ذرا اس پہ دم کریں، اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس کا کمال. سبحان اللہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آیت الکرسی ہم صرف فرض نماز میں پڑھتے ہیں یا ہمیں سوتے ہوئے یاد آتی ہے. جی. طاہر بھائی اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں نا، صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ اس جگہ پہ لوٹ نہیں آؤ گے جہاں سے آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ. کیسا کمال کا یہ کمال ہے. اور جس دن آپ کی موت لکھی ہوئی ہے اس دن آپ آیت الکرسی پڑھنا بھول جاؤ گے. اس کا بھی سورہ قریش کی طرح ہی ایک ماحول ہے. سر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی میں نے صرف سورہ قریش کے اسرار کھولے، اور اگر میں نے اور صورتوں کے اسرار کھولنا شروع کر دیا نا تو لوگ یہ پریشان ہو جائیں گے ہم نے کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیزیں میں اپنے ساتھ چلنے والوں کو تعلیم کروں کہ جو ان کے لیے ایسا ہتھیار ہوں، ان کو پتہ بھی نہ چلے، ان کا حصار بھی ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے، ان کے اندر سے نگیٹیوٹی بھی ختم ہو جائے، ان کو کچھ پڑھنا بھی نہ پڑے، اور وہ جنات و شیاطین اور جادو سے محفوظ ہو جائے. بہت خوب. یہ کمال ہے. بہت خوب. اب آیت الکرسی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے ذرا گھر سے قدم نکالیں، آپ اللہ رب العزت کی نگہبانی میں سارا سفر طے کریں گے. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں. اور اس کی فضیلت اگر میں بتانے شروع کروں نا تو یہ ابھی تو خیر 12 بج گئے، آپ کو سحری بھی یہی ہو جائے، لیکن اس کی فضیلت ختم نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کم از کم 7 مرتبہ ضرور آپ آیت الکرسی پڑھیں. اچھا، آیت الکرسی کا جو بخور ہے نا وہ میں نے لکھ کے رکھا تھا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے پوری بیاض نکالی ہے اپنی، جو میری پرانی ہے وہ اس میں ہی رہ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آیت الکرسی کا بخور جو ہے میں ضرور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ تعالیٰ طاہر مجھے یاد دلائیے گا، کل میں آیت الکرسی کا بخور بتا دوں گا ان کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں میں وہی نسخہ بخور کا ان لوگوں کو تعلیم کروں جو مجھ سے میرے بزرگوں تک پہنچا ہے. مجھے یاد تو ہے لیکن کچھ مجھے شک ہے کہ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں میں اس کو دیکھ کر لکھ کر پھر آپ لوگوں کو تعلیم کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آج تو یقین مانیں کہ واقعی وقت کا پتہ نہیں چلا. جی جی بالکل. بہت ساری مجبوریاں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جس طرح وقت ہم نے جو طے کیا ہے تو اس پر اجازت بھی لینا پڑتی ہے، ورنہ آج دل چاہ رہا تھا کہ آپ بات کرتے رہیں اور ہم بات سنتے رہیں. انشاءاللہ ناظرین کل بھی بہت ہی کمال کی ٹرانسمیشن ہوگی، اور ایک مختصر سے کلام کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ٹرانسمیشن کا ہم اختتام کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ اتنی کمال کی گفتگو اور آپ کے سوالوں کے جواب، آپ کے مسائل کا حل، اور ہر حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آج سیر حاصل گفتگو کی. مختصر سا ایک کلام جو جہاں موجود ہے سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے.